جی تلاوت کر لیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا ولہم عذاب علیم بما كانوا یکذبون وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَكِنْ لَا يَشْعُرُونَ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّ مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ۔ ترجمہ ہے، شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ کو اور ایمان لانے والوں کو دھوکہ دیتے ہیں، لیکن دراصل وہ خود اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں مگر سمجھتے نہیں۔ ان کے دلوں میں بیماری تھی، اللہ تعالیٰ نے انہیں بیماری میں مزید بڑھا دیا اور ان کے جھوٹ کی وجہ سے ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ زمین میں فساد نہ کرو تو جواب دیتے ہیں کہ ہم تو صرف اصلاح کرنے والے ہیں۔ خبردار ہو، یقیناً یہی لوگ فساد کرنے والے ہیں لیکن شعور نہیں رکھتے۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ لوگوں کی طرح تم بھی ایمان لاؤ تو جواب دیتے ہیں کہ کیا ہم ایسا ایمان لائیں جیسا بیوقوف لائے۔ خبردار ہو جاؤ، یقیناً یہی بیوقوف ہیں لیکن جانتے نہیں۔ اور جب ایمان والوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم بھی ایمان والے ہیں، اور جب اپنے بڑوں کے پاس جاتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، ہم تو ان سے صرف مذاق کرتے ہیں۔ صدق اللہ العظیم۔ حدیث مبارکہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مفہوم ہے، قرآن پڑھنے والے مومن کی مثال سنگترا کی سی ہے کہ اس کا مزہ بھی عمدہ اور خوشبو بھی عمدہ۔ قرآن نہ پڑھنے والے مومن کی مثال کھجور کی طرح ہے کہ اس کا مزہ اچھا ہے لیکن خوشبو نہیں، اور اس فاسق کی مثال جو قرآن پڑھتا ہے گل ریحان کی طرح ہے کہ اس کی خوشبو اچھی ہے مگر مزہ کچھ بھی نہیں، اور فاسق جو قرآن نہیں پڑھتا اس کی مثال اندرائن کے پھل کی طرح ہے کہ جس کا مزہ بھی کڑوا ہے اور بو بھی خراب ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن مجید کی تلاوت کرنے والا بنائے۔ سلائیڈز شو ہو رہی ہیں سب کو؟ جی سر، جی ہم سٹارٹ کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہسٹری آف ایجوکیشن میں سب سے پہلے گریک ایجوکیشن کو ہم ٹچ کریں گے۔ گریک ایجوکیشن میں ہم نے سوکریٹیز، پلیٹو اینڈ ایرسٹوٹل کا نام بہت پڑھا سنا ہے۔ آج ہم ان کی ایجوکیشن سسٹم کی، یونان کے ایجوکیشن سسٹم کی بیسک ہسٹری دیکھیں گے اور ان سے ریلیٹڈ امپورٹنٹ ٹرمز ہیں، ان کے سکولز کا نام، ان کے جو میتھڈز جو انہوں نے انٹروڈیوس کروائے تھے، ہم فرسٹ آف آل وہ دیکھیں گے۔ سب سے پہلے اینشینٹ گریک ایجوکیشن سسٹم کو، پھر سوکریٹیز کا کنٹریبیوشن، پلیٹو کا اینڈ ایرسٹوٹل کا۔ یہ ان کا رائٹ سیکوینس ہے۔ سوکریٹیز جو ہے وہ استاد تھے پلیٹو کے، پلیٹو استاد تھے ایرسٹوٹل کے، اور ایرسٹوٹل استاد تھے الیگزینڈر دی گریٹ کے، سکندر اعظم کے۔ سوکریٹیز، سقراط، افلاطون، ارسطو اور سکندر، یہ ان کا رائٹ سیکوینس ہے۔ سوکریٹیز، پلیٹو، ایرسٹوٹل اینڈ الیگزینڈر۔ یہ امتحان میں پوچھا جا سکتا ہے کہ کون کس کا ٹیچر یا اسٹوڈنٹ تھا۔ سوکریٹیز ٹیچر تھے پلیٹو کے تو پلیٹو اسٹوڈنٹ تھے سوکریٹیز کے، پلیٹو ٹیچر تھے ایرسٹوٹل کے تو ایرسٹوٹل اسٹوڈنٹ تھے پلیٹو کے۔ اسی طرح سوکریٹیز ٹیچر تھے الیگزینڈر کے تو الیگزینڈر اسٹوڈنٹ تھے کس کے؟ ایرسٹوٹل کے۔ تو دونوں طرح سے کویسچن پوچھا جا سکتا ہے کہ پلیٹو ایرسٹوٹل کے کیا تھے؟ ٹیچر تھے۔ اس طرح بھی پوچھا جا سکتا ہے کہ ایرسٹوٹل کا پلیٹو سے کیا ریلیشن ہے؟ تو یہ ان کے اسٹوڈنٹ تھے۔ تو سب سے پہلے ہم گریک ایجوکیشن سسٹم کو دیکھتے ہیں۔ یونان میں ابتدائی یا پرانے گریک میں، یونان میں دو شہر تھے، ایتھنز اینڈ اسپارٹا۔ ایتھنز اینڈ اسپارٹا کا اپنا اپنا ایجوکیشن سسٹم تھا۔ یہ جو ہم نام پڑھ رہے ہیں جس میں سوکریٹیز ہے، ایرسٹوٹل ہے، پلیٹو ہے، ان تینوں کا تعلق ایتھنز سے تھا، ایتھینین ایجوکیشن سسٹم سے تھا۔ تو دو وہاں پہ سسٹم تھے، دو شہر تھے، ایتھنز اینڈ اسپارٹا۔ تو ایتھن کا اپنا ایک ایجوکیشن سسٹم تھا، اسپارٹا ایجوکیشن کا اپنا تھا۔ جو فوکس تھا ایتھینین ایجوکیشن کا وہ چائلڈ کی، بچے کی ڈیولپمنٹ کے اوپر تھا، اس کی پولیٹیکل ٹریننگ کے اوپر تھا، اس کی فزیکل ڈیولپمنٹ کے اوپر تھا، اور اس کی لٹریسی کے اوپر تھا، یعنی بیسک جو ریڈنگ رائٹنگ سکلز ہیں اس کی انٹلیکٹ کے اوپر تھا۔ تو ایتھینین ایجوکیشن، اس کی بھی 4 سٹیجز تھیں اور اسپارٹا کی بھی 4 تھیں۔
پرائمری، ایلیمنٹری، سیکنڈری اور پوسٹ سیکنڈری. جو پرائمری ایجوکیشن تھی ایتھینین ایجوکیشن سسٹم کی، اس میں 0 سے 6 سال، اس میں بچے کو ریڈنگ، رائٹنگ اور میوزک انسٹرومنٹ سکھایا جاتا تھا گھر پہ. پرائمری ایجوکیشن میں ریڈنگ، رائٹنگ اور پلینگ میوزک انسٹرومنٹ ایٹ ہوم، یہ اس کا پہلی سٹیج تھی ایجوکیشن کی. دوسری تھی یہ 6 سے 14 سال تھی، جس میں جمناسٹک سکھایا جاتا تھا. اس جمناسٹک سے ریلیٹڈ ان کا اسکول تھا جس کو جو ہے وہ پلیسٹرا کہا جاتا ہے، ریسلنگ اسکول پلیسٹرا. تو یہ ان کا آبجیکٹو تھا پلیسٹرا. تو اب جمناسٹک ان کو سکھائی جاتی تھی ایلیمنٹری ایجوکیشن میں. دین سیکنڈری ایجوکیشن میں ان کو جیومیٹری، فلاسفی، سوفسٹری، ایسٹرونومی اور ریٹورک، یہ 4 سبجیکٹ، جیومیٹری، فلاسفی یعنی سوفسٹری، ایسٹرونومی اینڈ ریٹورک. یہ ریٹورک کس کو کہتے ہیں؟ اسپیکنگ اور رائٹنگ کی جو اسکل ہے یا آرٹ ہے، اس کو ریٹورک کہا جاتا ہے. تو یہ سکھائی جاتی. پھر پوسٹ سیکنڈری میں 2 سال کی ملٹری ٹریننگ ان کو دی جاتی 19 سے 20 سال میں. یعنی اگر آپ سے پوچھا جائے کہ ایتھینین ایجوکیشن کے کریکٹرز کیا تھے، تو ریڈنگ، رائٹنگ یہ چیز سکھائی جاتی تھی. یہ آپشن میں سے پوچھا جا سکتا ہے. جمناسٹک، اس کے بعد جیومیٹری. یہ سٹیجز تو نہیں پوچھی جاتی، بس اتنا ہی پوچھا جا سکتا ہے کہ جو اولڈیسٹ ایجوکیشن سسٹم ہے وہ کس کا تھا. تو یہ گریک کا تھا، ایتھینین اور اسپارٹا کا. اب اگر اسپارٹا کی بات کی جائے تو اسپارٹا میں جو ملٹری ٹریننگ تھی وہ کمپلسری تھی. جیسے میں نے بتایا کہ ان کا فوکس انڈیویجول کی پرسنل ڈیولپمنٹ کی، پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کے اوپر، اس کی لٹریسی ڈیولپمنٹ کے اوپر، اس کے ساتھ ساتھ اس کی جو انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ ہے، مینٹل ڈیولپمنٹ ہے، اس کے اوپر تھا. جبکہ ان کا میجر فوکس جو ہے وہ ایک انڈیویجول کو فزیکلی پریپیئر کرنا تھا ملٹری ٹریننگ کے حوالے سے. اس میں بوائز اور گرلز دونوں کو 6 سے 18 سال تک کمپلسری جو ہے وہ ٹریننگ دی جاتی. دین جمناسٹک، وارفیئر ٹریننگ ان کو، یہ ملٹری ٹریننگ، پھر وارفیئر کہ اگر خدا نخواستہ جنگ ہو جائے تو پھر کس طرح کے کیا حالات و واقعات ہوں گے. اس کے ساتھ ساتھ جو فزیکل ڈیولپمنٹ ہے جمناسٹک، یہ بھی ان کو دی جاتی تھی، لیکن صرف میل کو 19 سے 20 سال 2 سالوں کے لیے. پھر 21 سے 60 سال تک کے لیے ان کے جو ریکروٹس ہوتے تھے ان کو کیا کیا جاتا، ملٹری میں اپوائنٹ کیا جاتا. 60 سے یہ جیسے آپ کو پتہ ہے کہ جو سکندر اعظم ہیں ان کو، وہ یونان سے آئے تھے، انہوں نے آدھی دنیا کو فتح کیا تھا، تو ان کا تعلق یہاں سے تھا. ابھی ہم پڑھیں گے جو لائسیم ہے وہ بیسیکلی اس کی ابتدا تو ہوئی تھی ایتھن میں، لیکن لائسیم ایک چلتا پھرتا اسکول تھا. تو ان کے اسٹوڈنٹ تھے پھر ایرسٹوٹل کے، یہ سکندر اعظم. تو یہ چونکہ دنیا کو فتح کرنا چاہتے تھے تو ان کا سارا فوکس کس چیز کے اوپر تھا؟ ان کا سارا فوکس ملٹری ٹریننگ کے اوپر تھا. 21 سے 60 سال تک کی ایج میں. سر آپ نا ان کے انگلش میں ہی نیم لیں، جیسے وہ پتہ نہیں چلتا، وہ اب سقراط، پلیٹو، ایرسٹوٹل یاد کر لیا نا، وہ جب آپ سکندر اعظم کہتے ہیں تو نہیں پتہ چلتا. چلیں تو ٹھیک، کائنڈلی آپ ان کو ٹھیک. اچھا، تو ٹریننگ جو ہے ان کی دی جاتی تھی اسپارٹن ایجوکیشن کی. الیگزینڈر کے آپ سمجھ لیں کہ یہ اس کی ٹیم ہے ساری، وہ تیار ہو رہی ہے الیگزینڈر دی گریٹ کی. تو ان کا فوکس ملٹری. اب 20 سال سے لے کر 21 سے 60 سال کی ایج میں یہ جو انڈیویجول تھے، انہوں نے، ان کے لیے کمپلسری تھا کہ انہوں نے ملٹری سروس کرنی ہے. 60 سال کی ایج میں، جیسے ہمارے ہاں بھی ایج آف ریٹائرمنٹ، آج پاکستان کی آج بھی ایج آف ریٹائرمنٹ وہ 60 ہے. اب ریٹائرمنٹ جو ہے، ریٹائرمنٹ کے بعد وہ اپنی فیملی کے ساتھ رہ سکتے تھے. 21 سے 60 سال میں تمام انڈیویجولز کے لیے کمپلسری تھا کہ وہ ملٹری ٹریننگ لیتے. اب اس سے آپ نے کیا نتیجہ نکالا کہ ایتھینین ایجوکیشن کا فوکس کس چیز کے اوپر تھا؟ بچے کی جو ہے وہ ریڈنگ، رائٹنگ یا کسی آرٹ پہ، جیسے پلینگ میوزک ہے، کسی آرٹ پہ، ریڈنگ، رائٹنگ پہ، اسی طرح جیومیٹری، سوفسٹری، ایسٹرونومی، ریٹورک، ان چیزوں کے اوپر تھا. اور اسپارٹن ایجوکیشن کا میجر فوکس ملٹری ٹریننگ کے اوپر تھا. تو یہ دو جو ہے ہمارے پاس اولڈیسٹ ایجوکیشن سسٹم ہمیں ملتے ہیں. یہ 484 484 BC حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے بھی تقریباً 500 سال قبل یہ سسٹم ان کا موجود تھا. اس کے بعد میجر کنٹریبیوشن ان دونوں کا، ان کا ڈیولپمنٹ تھا واز ڈیولپمنٹ آف انڈیویجول پرسنالٹی. انڈیویجول کی پرسنالٹی کی ڈیولپمنٹ پہ ان کا فوکس تھا. ڈفرینس کا کیا تھے؟ ان کی انٹلیکچوئل ایمز تھے. جی جی سر
स्पार्टा का जो नेम है वो सिटी की वजह से पड़ा था? जी जी, एथेनियन और स्पार्टा ये दोनों सिटी थे जहाँ से ये सिस्टम उनका शुरू हुआ था। जी, डिफरेंस इनका इंटेलेक्चुअल एम्स की बेस पे है। इंटेलेक्चुअल एम्स जैसे मैंने बताया कि इनका तो फोकस ही सारा मिलिट्री पे था, दुनिया को फतह करने पे था, और इनका जो फोकस है इंडिविजुअल की पर्सनल डेवलपमेंट पे था। कॉमन थिंग्स इनकी एम्स जो है वो सिटी इनकी एम्स की सिंपली यानी एक दो ही मकासद थे, कुछ ज़्यादा कम्प्लेक्स नहीं है दोनों के। तो इनकी कॉमन थिंग जो है इन दोनों में सिंपलिसिटी ऑफ एम्स है, और डिफरेंस इनकी एक्सटेंट है इंटेलेक्चुअल एम्स की। उसके बाद एथेनियन एजुकेशन पॉलिटिकल ट्रेनिंग पे है, एक इंडिविजुअल की पर्सनल पॉलिटिकल ट्रेनिंग पे, जबकि स्पार्टा की जो है वो मिलिट्री ट्रेनिंग के ऊपर थी। बस आपने सिंपली इसमें ये जो की पॉइंट्स अगर आप याद रख लें तो ये भी आपके लिए एनफ है। इनकी स्टेजेस भी दोनों की 4 होती हैं। अब इनके जो ग्रीक एजुकेशन सिस्टम है इनसे रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट टर्म्स हैं। जी वालेकुम सलाम सर। ये जो आपने मैंने पूछना था कि ये जो स्लाइड शो हो रही हैं ये बुक में भी हैं या जस्ट आपके पास ही हैं? आपके पास बुक होगी? जी सर, बुक है। मैंने एक्चुअली हमारी लाइट गई है तो सर हाँ जी, ये चैप्टर नंबर बुक का चैप्टर नंबर 8 है। ओके सर, स्टार्ट से देख लें आप। जी सर पहले स्लाइड शो हो रही थी, आप नहीं हो रही मुझे। स्लाइड शो हो रही है, आप रीजॉइन कर लें, आप ना इसको लेफ्ट करके ज्वाइन कर लें अगेन। जी, उसके बाद इम्पोर्टेंट टर्म्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है टर्म्स, ये सारी की सारी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले है क्वाड्रिवियम। क्वाड्रिवियम वैसे क्वार्टर जैसे 4 को कहते हैं या फोर्थ को कहते हैं, तो उससे है कम्बिनेशन ऑफ अरिथमेटिक, एस्ट्रोनॉमी, म्यूज़िक एंड ज्योमेट्री। इन 4 मज़ामीन का, अरिथमेटिक यानी मैथमेटिक्स का, एस्ट्रोनॉमी, इसके साथ म्यूज़िक एंड ज्योमेट्री, इन 4 सब्जेक्ट का जो कम्बिनेशन है इसको क्वाड्रिवियम कहा जाता है। उसके बाद डाइडेजिलियम जो है ये भी कम्बिनेशन होता है 4 मज़ामीन का, जिसमें अरिथमेटिक, म्यूज़िक, रीडिंग एंड राइटिंग है। 2 तो सब्जेक्ट वही वाले हैं जो अरिथमेटिक, म्यूज़िक जो क्वाड्रिवियम का है। डाइडेजिलियम में 2 सब्जेक्ट्स का एडिशन है, रीडिंग एंड राइटिंग का। उसके बाद ट्रिवियम जो है ये भी कम्बिनेशन होता है लेकिन 3 मज़ामीन का, ग्रामर, लॉजिक एंड रिटोरिक। ग्रामर, लॉजिक एंड रिटोरिक ये आपने याद कर लेनी है, इंपॉर्टेंट है बहुत। क्वाड्रिवियम में 4 सब्जेक्ट्स होते हैं, अरिथमेटिक, एस्ट्रोनॉमी, म्यूज़िक, ज्योमेट्री। डाइडेजिलियम में 4 सब्जेक्ट्स होते हैं, अरिथमेटिक, म्यूज़िक, रीडिंग एंड राइटिंग। ट्रिवियम में 3 मज़ामीन होते हैं, कम्बिनेशन ऑफ 3 सब्जेक्ट है, ग्रामर, लॉजिक एंड रिटोरिक। अब जैसे पहले मैंने बताया प्लेस्ट्रा रेसलिंग स्कूल को कहा जाता है। ग्रीक में रेसलिंग स्कूल जो था उसका नाम प्लेस्ट्रा था। रिटोरिक, आर्ट ऑफ स्पीकिंग एंड राइटिंग और स्पीकिंग की जो स्किल एक इंडिविजुअल को में डेवलप कराई जाती उसको रिटोरिक का नाम दिया जाता। मेगारियन स्कूल जो सोक्रेटिस ने इस्टेब्लिश किया था फ़िलासफ़ी को पढ़ाने के लिए, उस स्कूल का नाम मेगारियन था। एकेडमी, ये इसके स्पेलिंग शायद आपके पास ठीक होंगे। इंस्टीट्यूट फॉर्मुलेटेड बाय प्लेटो टू टीच फ़िलासफ़ी, प्लेटो ने जो स्कूल बनाया था उस स्कूल का नाम एकेडमी था। और प्लेटो के स्टूडेंट अरिस्टोटल ने जो स्कूल बनाया था उसका नाम लाइसियम था, फ़िलासफ़ी पढ़ाने के लिए। और याद रखिएगा ये पेरिपेटेटिक स्कूल था। पेरिपेटेटिक कहते हैं जो एक जगह पे फ़िक्स ना हो, आज बखर में है, कल लाहौर में, परसों कराची में, यानी परसों से मुराद 2-4 माह बाद, साल बाद। तो ये ऐसे जहाँ जहाँ ये मूव करते जाते वहीं पे जो है अपना मदरसा स्कूल खोल लेते, तो इसलिए इसको लाइसियम को पेटेटिक स्कूल कहा जाता है, पेरिपेटेटिक स्कूल। उसके बाद ये अभी हम पढ़ेंगे पैडिया, इन्होंने एक टर्म यूज़ की प्लेटो ने, स्पिरिचुअल और फिज़िकल, मेंटल और स्पिरिचुअल डेवलपमेंट। एक इंडिविजुअल की ये 3 जो डेवलपमेंट होती हैं, फ़िज़िकल, मेंटल और स्पिरिचुअल डेवलपमेंट, इसको कलेक्टिवली उसने पैडिया का नाम दिया। उसके बाद पैडागोज एंड पैरागोज। पैडागोज और पैरागोज बेसिकली एथेनियन एजुकेशन में जो स्लेव थे, एजुकेटेड स्लेव थे, उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती थी कि वो बच्चों को पढ़ाते भी थे और उनको स्कूल ले जाते, वापस स्कूल ले आते। तो उससे फिर जो है ये पैडागोज और पैरागोग्स ये नाम रखा गया इनका। टीचर्स इन एथेनियन एजुकेशन, दीज वर स्लेव इन द अर्ली स्टेजेस।
اس کے بعد پیڈوز اینڈ ایگوگز. پیڈوز اور ایگوگ ان دو لفظ سے ہمارا جو ورڈ پیڈاگوجی ہے یہ ان سے مل کے بنا ہے. دونوں گریک ورڈ ہیں. اس کی لسٹ بھی میں نے آپ کو پرووائڈ کر دی ہے. کل بھی میں نے آپ کو ایک مکمل لسٹ بھیجی ہے. بیچ 7 والوں کو بھیج دوں گا میں 1-2 دن میں. ویسے بھی بیچ 7 کے سارے اسٹوڈنٹ کو جو نیا ایڈیشن ملے گا تو اس میں موجود بھی ہوگا. ٹو لیڈ دا چائلڈ, اس کا پیڈاگوجی کا مطلب ہوتا ہے ٹو لیڈ دا چائلڈ. اس کے بعد ایفیبز ینگ مین کو کہتے ہیں. ایگوگز کا مطلب لفظی مطلب اس کا ہوتا ہے ایکسائٹمنٹ. جی یہ جو ہے وہ کچھ بیسک ٹرمز تھیں گریک ایجوکیشن سے ریلیٹڈ. اب ہم بات کریں گے سوکریٹیز کی. سوکریٹیز کا جو ڈیوریشن ہے ارسطوٹل کا اور پلیٹو کا, ان تینوں کا آپ نے یاد رکھنا ہے. یہ بہت ہی ضروری ہے. میں اب چونکہ ہم ہسٹری 1 by 1 ڈسکس کر رہے ہیں تو میں انشاءاللہ تعالیٰ ساتھ آپ کو بتاتا جاؤں گا کہ کس کا جو پیریڈ ہے برتھ اور ڈیتھ کا وہ امپورٹنٹ ہے. تو سوکریٹیز کا امپورٹنٹ ہے 496 سے, یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے 496 سال پہلے یہ پیدا ہوئے, اور آپ علیہ السلام کی پیدائش سے 399 سال پہلے ان کی ڈیتھ ہو گئی. ایتھینین تھے, گریک تھے. یہ جیسے ہم نے ابھی پہلے پڑھا ہے کہ یہ ٹیچر تھے پلیٹو کے. انہوں نے پلیٹو کو فلاسفی پڑھائی. تو انہوں نے جو ایک میتھڈ انٹروڈیوس کروایا تھا, کویسچن آنسر میتھڈ, ڈائلیکٹک میتھڈ, ڈائلاگ میتھڈ. ان کا بڑا ویل نون میتھڈ ہے. اس میتھڈ کے 4 جو ہے وہ سٹیپس ہوتے ہیں, یا 4 ڈیفرنٹ ٹائپ کے کویسچن اس میں پوچھے جاتے ہیں بچوں سے. ایک ٹیچر جو ہے وہ اپنے بچوں کو ایک ٹاپک پڑھانا چاہ رہا ہے. فار ایگزامپل میں استاد ہوں, میں جو ہے نیشنل فلیگ اپنے اس کے بارے میں بچوں کو پڑھانا چاہ رہا ہوں. تو سب سے پہلے میں بچوں سے پوچھتا ہوں ان کو فلیگ جو ہے اس کے بارے میں کہ آپ جانتے ہیں فلیگ کے بارے میں, فلیگ کیا ہوتا ہے, پرچم کیا ہوتا ہے, کس کو کہتے ہیں, ہمارا جو قومی پرچم ہے یہ آپ نے دیکھا ہوا ہے. تو اس طرح کے سوال جو بچے کے پریویس نالج کو ہم جن کویسچن میں لنک کرتے ہیں یا سابقہ انفارمیشن ان سے جج کرتے ہیں, ان کویسچنز کو ہم کیا کہتے ہیں, انٹروڈکٹری کویسچن کہتے ہیں. پریویس نالج کو جج کرنے کے لیے یا نئے نالج سے لنک کرنے کے لیے جو سوال بچے سے پوچھے جاتے ہیں ان کو انٹروڈکٹری کویسچن, یہ پہلے ٹائپ کی کویسچن ہے. مثلا جیسے میں نے بتایا کہ آپ فلیگ کے بارے میں جانتے ہیں, ہمارے جو فلیگ ہے اس میں اچھا جانتے ہیں تو اس میں کتنے رنگ ہیں اور کیا کیا چیزیں شامل ہوتی ہیں. اب یہ جو ہے انٹروڈکٹری کویسچن ہے, آپ نے فلیگ دیکھا ہوا ہے وغیرہ وغیرہ. اب دوسرے نمبر پہ ہوتے ہیں ڈیولپنگ کویسچن. میں ان کے سامنے فلیگ بورڈ کے اوپر بنا دوں گا, یا فلیگ میرے ہاتھ میں ہے, یا کسی چارٹ کے اوپر جو ہے وہ فلیٹ پرنٹڈ ہے تو فلیگ, تو میں بچوں سے اس سے ریلیٹڈ کویسچن پوچھوں گا. اچھا یہ بتائیں یہ کیا چیز ہے, بچے کہیں جس کو پتہ ہوگا وہ کہے گا یہ فلیگ ہے. اچھا میں پھر یہ پوچھوں گا کہ فلیگ میں جو ہے یہ جو کلر ہے یہ کون سا ہے, ایک کلر کے اوپر وہ گرین ہے دوسرا وائٹ ہے. اچھا یہ جو گرین ہے یہ اس کا پورشن زیادہ کیوں ہے, وائٹ والے کا کم کیوں ہے, ٹھیک ہے. اب یہ نیو ٹاپک کے اوپر جو ہے وہ میں کویسچن کر رہا ہوں, ڈیولپنگ کویسچن ان کو کہتے ہیں. پھر میں پوچھوں گا کہ اس میں یہ جو سٹار ہے اور کریسنٹ ہے اور جو جو ہے چاند ہے یعنی کریسنٹ ہے, یہ کیا ہے, یہ کس چیز کو ظاہر کر رہے ہیں. اب جس کو پتہ ہوگا وہ بتائے گا, نہیں پتہ ہوگا تو کویسچن میں کر رہا ہوں, پھر ساتھ اب میں ان کو جواب بھی دوں گا. کیوریوسٹی ڈیولپ کروں گا پہلے, اور پھر جو ہے میں کیا کروں گا, میں ان سے ایک سیکنڈ ہولڈ کیجیے. جی ہیلو ہاں جی میں کلاس پڑھا رہا ہوں, آ رہا ہوں تھوڑی دیر میں. ہاں جی اللہ حافظ. جی تو یہ ڈیولپنگ کویسچن تھے. اب میں نے سب بتا دیا, بچوں سے کویسچن کر لیا کہ بیٹا یہ فلیگ ہے, اس میں 2 کلر ہوتے ہیں. وائٹ کلر جو ہے وہ نان مسلم مائنورٹی کو شو کرتا ہے. پاکستان میں 5 نان مسلم مائنورٹی گروپس ہیں. اسی طرح جو ہمارا گرین کلر ہے یہ ہماری مسلم اکثریت کو, مسلم میجورٹی کو شو کرتا ہے. کریسنٹ جو ہے چاند یہ ترقی کو شو کرتا ہے, اور جو سٹار ہے اس کے 5 کونے ہیں, یہ ہمارے 5 ارکان اسلام کو شو کر. اب یہ میں نے کویسچن کر لیا, پھر اب میں نے سمجھا دیا ڈیولپنگ کویسچن ہو گیا. دین میں اب بچوں سے کیا کرتا ہوں
ریپیٹ کروں گا کہ اب مجھے اچھا آپ بتائیں، اب ان سے کویسچن کرتا رہوں گا، وہ مجھے بتاتے جائیں گے، اور اینڈ پہ پھر میں جو ہے لاسٹ میں کہ کیا بچوں نے واقعی اس چیز کو انڈرسٹینڈ کر لیا، تو میں اگین وہ کویسچن کروں گا ان کی ایویلویشن کے لیے. تو یہ ایویلویٹری کویسچن ہوتے ہیں. 4 طرح کے کویسچن اس میں کیے جاتے ہیں: انٹروڈکٹری، ڈیولپنگ، ریکیپیچولیٹری اینڈ ایویلویٹری. یہ ڈائلیکٹک میتھڈ یا کویسچن آنسر جو میتھڈ السلام ہے علیکم، یہ سوکریٹیز والی کا، اس کلاس میں کیے گھنٹے کی جاتے ہیں. ہوگی، کوئی بتائے گا؟ جی ریپیٹ. یہ ٹائم 10 to 11 AM ہے. جی اچھا کوئی یہ بتا دے کہ السلام یہ علیکم، کہاں سے کائنڈلی کوئی اسٹارٹ کیا بتائے گا سر؟ مجھے سر جو پڑھا رہے ہیں یہ کون سے PDF میں پڑھے ہوئے ہیں؟ یہ ہسٹری میں آتے ہیں یا کریکولم میں، یہ کس میں؟ جی آواز آ رہی ہے میری؟ ہسٹری میں. سر نے ابھی پہلے جو PDF بھیجا تھا، جی آواز آ رہی ہے میری؟ آؤٹ لائن بھیجی تھی سر نے. جی آواز سر، جی سر اچھا آ رہی جی. ہے. تو ڈیولپنگ سر آ رہی کویسچن اب میں نے کر لیے کہ بچے سے پوچھ لیا، ان کو بتا دیا. اب پھر میں کیا کروں گا، جیسے ہم کہتے ہیں ریویژن کرتے ہیں، تو ریویژن کے لیے میں اگین وہی کویسچن بچوں سے دوبارہ کروں گا، سارے کے سارے کویسچن جو پہلے میں نے کیے ہیں. اینڈ لاسٹ اسٹیج میں ایویلویٹری میں پھر چند کویسچن اگین کر لوں گا کہ کیا واقعی بابا بچوں. ہے، بابا مائک آف کر یہ دیں. بابا بیٹھیے، بابا بیٹھیے. ابھی ہم مائک آف کر دیں، آپ کا اور ہینا کا مائک آن ہے، پلیز مائک آف کر دیں. جی تو یہ 4 طرح کے کویسچن کیے جاتے ہیں. انٹروڈکٹری جس میں پریویس نالج کے ساتھ لنک کیا جاتا ہے، پریویس نالج جج کیا جاتا ہے اور اس کو نیا ٹاپک کے ساتھ لنک کیا جاتا ہے. ڈیولپنگ میں نیو ٹاپک پہ کویسچن کیے جاتے ہیں، جبکہ ریکیپیچولیٹری میں ہم کویسچنس کو ریپیٹ کرتے ہیں. ایویلویٹری میں لاسٹ یہ کویسچن ہوتے ہیں جس میں ہم پرفارمنس کو جج کرتے ہیں ایٹ دا اینڈ. فاؤنڈر آف ڈائلیکٹک میتھڈ، اس کا کویسچن آنسر یا ڈائلاگ میتھڈ بھی اس کو کہا جاتا ہے. اٹ اسٹیمولیٹ کریٹیکل تھنکنگ. یہ کیا کرتا ہے، یہ ایک انڈیویجول کے مائنڈ کے اندر جو کنفلکٹ ہوتے ہیں ہم اس کو کیسے کویسچن آنسر میتھڈ سے ریزالو کرتے ہیں. انٹلیکچوئل ڈیبیٹ، سیمینٹک پرسیجن، ڈیڈکٹیو انڈکٹیو ریزننگ، یہ اس کے فیچرز ہوتے ہیں اس میتھڈ کے، کہ اس میں ہم جو ڈاؤٹ ہے وہ کلیئر ہو جاتا ہے. بچے کا انٹلیکچوئل یعنی اپنے مائنڈ کو یوز کر کے وہ ڈیبیٹ میں پارٹیسپیٹ کرتا ہے، اس کو کسی بھی چیز کی ایگزیکٹ میننگ کا مطلب مفہوم کا پتہ چل جاتا ہے. ڈیڈکٹیو یا انڈکٹیو پروسیس ہوتا ہے. ڈیڈکٹیو میں پہلے ایگزامپل دے گا، انڈکٹیو میں پہلے ایگزامپل دے گا ٹیچر، پھر آگے اس ایگزامپل سے ریلیٹڈ مزید کویسچن کرے گا. اور جو ڈیڈکٹیو ہے اس میں اپنا کانسیپٹ پہلے بتائے گا، پھر بعد میں ایگزامپل کی طرف جائے گا. ڈائلاگ کی ڈیفینیشن ہے: از اے فارمل ڈسکشن بٹوین گروپ ممبرز ٹو فائنڈ آنسر ٹو سم یونیورسل کویسچن. واٹ از ہیپینس، کرائم اینڈ انٹیگریٹی. اٹ از کنسیڈرڈ بیسٹ میتھڈ ٹو پروموٹ کریٹیکل تھنکنگ امنگ اسٹوڈنٹس. ڈسکشن میتھڈ میں بھی ہم ڈائلاگ کی ڈیفینیشن پڑھیں گے. یہاں پہ ڈائلاگ کا مطلب کیا ہے کہ 2 گروپس کے یا 2 انڈیویجولس کے درمیان جو ڈسکشن ہوتی ہے، کریٹیکل تھنکنگ اس سے ڈیولپ ہوتی ہے، وہ ایک دوسرے کے کویسچن اور آنسر سیشن ان کا اس میں ہوتا ہے. اب سوکریٹیز نے نالج کو کلاسیفائی کیا 2 کیٹیگریز میں. آرڈینری نالج، وہ نالج جو ایزیلی ہم ایبزارب کر لیتے ہیں، ایزیلی ہمیں انڈرسٹینڈ کر لیتے ہیں، جس کے لیے ہائر آرڈر تھنکنگ نہیں چاہیے ہمیں، کہ جو جس کے لیے ہمیں مطلب بیسک لیول کا نالج چاہیے. مثلا کوئی کلر ہے، اس کے بارے میں ہم بتانا چاہ رہے ہیں بچے کو کہ یہ فلاں اس کلر کا نام فلاں ہے، اس کا نام فلاں ہے، ڈیجٹس ہے تو اس کو یہ کہتے ہیں، اس کو یہ کہتے ہیں. اب یہ لوور لیول نالج ہے، اس کو آرڈنری نالج کا نام دیا. اور دوسرا نالج جو ہے وہ ڈیفینیشنل نالج ہے. انہوں نے جو ہائر لیول ہے، جس کے لیے کریٹیکل تھنکنگ چاہیے، ایک بچے کو ہائر لیول کی تھنکنگ چاہیے، تو اس کو ڈیفینیشنل نالج کہا جاتا ہے. مشہور اقوال ہیں: نالج دیٹ کمز فرام ان سائڈ از ریئل. یعنی انہوں نے کہا کہ نالج ورچو ہے، اور وہ نالج جو اندر سے آتا ہے، ایک انڈیویجول میں کیوریوسٹی ڈیولپ ہوتی ہے کہ میں یہ چیز جاننا چاہتا ہوں، وہ نالج جو ہے وہ ریئل ہے. اس نے کہا کہ ایجوکیشن کا مطلب ایک ورچو مین کو پروڈیوس کرنا ہے. ایجوکیشن ایک پروسیس ہے جس کا مقصد کیا ہوتا ہے، ایک ورچو مین یعنی ایسا آدمی جو اپنے لیے اور اپنی سوسائٹی میں ہر ایک کے لیے فائدہ مند ہو، اس کو جو ہے پروڈیوس کرنا ایجوکیشن کا نام ہے. دوسرا انہوں نے کہا کہ ہر انسان کے مائنڈ کے اندر
یونیورسل ٹروتھ موجود ہے، کریکٹنس موجود ہوتی ہے ہر انڈیویجول کے مائنڈ کے اندر، ایکوریسی موجود ہوتی ہے، لیکن یہ چھپی ہوئی ہوتی ہے. تو اس چھپی ہوئی جو صلاحیتیں ہیں، جو درستگی ہے، ایکوریسی ہے ایک انڈیویجول کے مائنڈ کے اندر، اس کو باہر نکالنے کا نام ایجوکیشن ہے. برنگنگ آؤٹ آف آئیڈیاز آف یونیورسل ویلڈیٹی وچ آر لیٹنٹ ان دا مائنڈ آف دا ایوری مین از کالڈ ایجوکیشن. دوسرا انہوں نے کہا کہ ایجوکیشن از ٹو پروڈیوس اے ورچو مین. ان کے اسکول کا نام میگارین تھا. انہوں نے 2 تھیریز دی ہیں، ایک تھیوری آف نالج ہے اور دوسری تھیوری آف کانسیپٹ ہے. جو تھیوری آف نالج ہے وہ کہتی ہے کہ ایک انڈیویجول کے مائنڈ کے اندر کویسچن جو ہے وہ موجود ہوتے ہیں، اور ہر انڈیویجول کے مائنڈ کے اندر کیوراسٹی کی علم کو جاننے کی کوشش، صلاحیت کویسچن کی شکل میں موجود ہوتی ہے، اور ہم ایک ڈسپلنڈ کنورسیشن سے، یعنی ڈائلاگ سے، کویسچن آنسر میتھڈ سے ہم اپنے ان جو الٹیمیٹ ٹروتھ ہیں جو ہم جاننا چاہ رہے ہوتے ہیں، ہم ان کو ڈسکور کر سکتے ہیں تھرو ڈسکشن. یہی ان کا ڈائلیکٹک میتھڈ بھی انہوں نے دیا ہے. اس کے بعد ان کا دوسرا ہے تھیوری آف کانسیپٹ. یہ کہتے ہیں کہ ہم ہر چیز، جس بھی چیز کے بارے میں ہمیں انفارمیشن ہوتی ہے، بیسیکلی وہ اس آبجیکٹ کی خصوصیات ہوتی ہیں. تو وہ خصوصیات اس کو دوسری چیزوں سے ڈفرینشیٹ کر رہی ہوتی ہیں، ڈفر کر رہی ہوتی ہیں، کہ اس کی خصوصیات اپنی ہیں، اس کی اپنی ہیں. تو یہ کہتے ہیں کہ وہ جو خصوصیات ہیں یہ ہمارے مائنڈ کے اندر ایک کانسیپٹ کی شکل میں موجود ہوتی ہیں. جیسے ہم کسی ایک چیز کو دیکھتے ہیں، ہم سمجھ لیتے ہیں کہ یہ فلاں چیز ہے، اس کی خصوصیات کے بیس پہ. جی آواز آ رہی ہے میری؟
لیکن یہ جی اتھینٹک جو ہے نا زیادہ تر جی آپ پوسٹ کویشچن کر میں رہے ہے تھے یہ پوسٹ میں ہے. ڈسکنیکٹ ہو گیا تھا. سر کیا تھینک یو کویشچن سر، تھا آپ تھینک کا؟ یو سر میرا سر. کویشچن یہ سیکریٹریز تھا کی کہ یہ جو لائف سیکریٹریز کے میں ان کی جی جی سیکرٹریز کا جو لائف اسپین ہے سر، یہ ایکچولی یہ 469 سے 399 تک ہے، لیکن یہاں پہ پتہ نہیں وہ مسٹیک ہوئی ہے کوئی ٹائپنگ کی وجہ سے، تو یہاں پہ 496 ہے اپنے لکھا ہوا. 490 جی 469 ہے. جی آواز آ رہی ہے میری؟ جی آ رہی سر، آ رہی. جی جی آپ جو بات فرما رہے ہیں بالکل درست ہے. 469 ہے، 469 سے 399 ہے. یہ کائنڈلی پھر آپ سب لوگ اس کو کریکٹ کر لیکن لیجیے گا. سلائڈ جی سلائڈ شو ہو رہی ہیں اب؟ جی 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 سر ہو رہی ہے. جی سر ٹھیک ہے. جی ہم بات کر رہے تھے تھیوری آف کانسیپٹ کی. اس کو کائنڈلی کریکٹ کر لیجئے گا. تھیوری آف کانسیپٹ کی کہ پہلے ہم نے نالج کی بات کی، تھیوری آف نالج کی کہ ہر انڈیویجول کے اندر ایک نیچرل کیوریاسٹی ہوتی ہے. تمام جو نالج وہ جاننا چاہ رہا ہوتا ہے، حاصل کرنا چاہ رہا ہوتا ہے، اس تک وہ پہنچنا چاہ رہا تھا، اس کے مائنڈ کے اندر کویسچن کی شکل میں ہوتا ہے وہ نالج، اور وہ کنورسیشن سے اس ٹروتھ تک وہ پہنچ سکتا ہے، اس کی حقیقت تک وہ پہنچ سکتا ہے. تھیوری آف کانسیپٹ کا میں بتا رہا تھا کہ ہر انڈیویجول کے مائنڈ میں کسی بھی چیز کا جو آئیڈیا جو کانسیپٹ ہوتا ہے وہ اس کے کریکٹرز کی بیس پہ ہوتا ہے. یعنی ہر آبجیکٹ کے اپنے فیچر یا خصوصیات ہوتی ہیں جو کہ اس کو ڈفرینشیٹ کرتی ہیں دوسرے آبجیکٹ سے. تو انہوں نے کہا کہ ہاں اس جو آبجیکٹ ہے اس کی خصوصیات کی بیس پہ ہمارے مائنڈ کے اندر جو آئیڈیا موجود ہے یا کانسیپٹ ہے، اسی کو اس نے تھیوری آف کانسیپٹ کا نام دیا. نالج گین تھرو میڈیم آف کانسیپٹ. Concept about an object include all the features which distinguish it from others. تو یہ سوکریٹیز تھا، استاد تھے یہ پلیٹو کے. ڈائلیکٹک میتھڈ انہوں نے دیا. ڈائلیکٹک میتھڈ کے 4 جو ہے وہ ٹائپ کے کویسچنز ہوتے ہیں. انہوں نے نالج کو 2 ان کی کلاسیفیکیشن کی، آرڈینری اینڈ ڈیفینیشنل نالج. انہوں نے 2 تھیریز دیں، تھیوری آف نالج اینڈ کانسیپٹ، اور ان کے اسکول کا نام میگارین تھا، اور فلاسفیکلی یہ جو ہے وہ آئیڈیالسٹ تھے. اس کے بعد نیکسٹ ہے پلیٹو 427 سے 347 BC. یہ ان کا ڈیوریشن ہے. یہ سوکریٹیز کے جو ہے وہ اسٹوڈنٹ تھے اور ارسطوٹل کے یہ استاد تھے. He was student of Socrates and teacher of Aristotle. 427 سے 347 BC. ایتھینین یعنی ایتھنس کے رہنے والے، یونان کے رہنے والے تھے. ان کی سب سے مشہور کتاب ریپبلک ہے. اس ریپبلک کتاب میں انہوں نے 2 امپورٹنٹ باتیں کی. ایک تو ان کی جو آئیڈیالزم فلسفی ہے اس کا انہوں نے اس کو ڈسکس کیا، اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے ایک آئیڈیل اسٹیٹ جو ہے وہ ڈیولپ کرنے کا کانسیپٹ بھی اسی بک کے اندر دیا. اور تیسرا امپورٹنٹ کانسیپٹ انہوں نے ایک تھیری دیا ہے، تھیری آف کیو، وہ بھی ریپبلک کے اندر موجود ہے. تو یہ 3 امپورٹنٹ چیزیں ہیں ریپبلک کے حوالے سے. ایک مسلم فلاسفر ہیں جنہوں نے اس کتاب کے اوپر تنقید کرتے ہوئے اپنی ایک اور کتاب لکھی ہے. کوئی بتا سکتا ہے اس کتاب کا نام کیا ہے؟ جی جی کسی کو نام یاد ہے اس کتاب کا؟ میری آواز آ رہی ہے؟ آواز آ رہی ہے لیکن ہمیں جواب نہیں آ رہا. اچھا جواب نہیں آ رہا، ٹھیک ہے. پولیٹک جو ہے ایک کتاب لکھی ہے، میں آپشن دیتا ہوں: امام غزالی، ابن خلدون، ابن رشد، علامہ اقبال. کتاب کا نام جو ہے وہ پولیٹک ہے. اب کوئی بتا سکتا ہے؟ سر ابن رشد. ابن رشد نے کتاب لکھی ہے پلیٹو کی آئیڈیالزم اور ریپبلک کے اگینسٹ. یاد رکھیے گا پولیٹک اس کتاب کا نام ہے. یہ آئیڈیالزم فلسفی کے فاؤنڈر ہیں. ہم پڑھ چکے ہیں، یا جو نئے اسٹوڈنٹ ہیں ان کو میں پڑھاؤں گا جلدی انشاءاللہ. آئیڈیالزم فلسفی
کہ یہ فاؤنڈر ہیں، فادر ہیں، اور یہ فلاسفی مائنڈ اور اسپرچولیزم کے اوپر بیس کرتی ہے. ان کے اسکول کا نام پلیٹو کے اسکول کا نام اکیڈمی تھا. اکیڈمی میں وہ فلاسفی پڑھاتے تھے، اور ان کے جو میجر سبجیکٹ تھے اس کے علاوہ فلاسفی کے ساتھ ساتھ یہ فزیکل سائنس، ایسٹرونومی اور میتھمیٹکس تھے. انہوں نے اس اکیڈمی کی بنیاد 387 BC میں ایتھنز گریک میں اس کی بنیاد رکھی تھی. انہوں نے ایک ٹرم یوز کی پیڈیا، جیسے ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں. ایک انڈیویجول کی، ایک بچے کی فزیکل، مینٹل اور اسپرچول ڈیولپمنٹ کے اوپر اس نے فوکس کیا، اور اس کے لیے اس نے جو ہے یہ ورڈ یوز کیا جو ہے پیڈیا. پیڈیا بیسیکلی جو پیڈوز سے ہوتا ہے. پیڈو کس کو کہتے ہیں؟ بچوں کو کہتے ہیں. تو پیڈیا ٹرم اس نے یوز کی فزیکل، مینٹل اور اسپرچول ڈیولپمنٹ کے لیے. اور اس نے کہا کہ جو جنرل ایجوکیشن ہے، جو عام تعلیم ہے، وہ ہر بچے کے لیے ضروری ہے. ایج 7 سے لے کر 20 تک، 7 سے 20 سال تک کی ایج کے لیے جنرل ایجوکیشن کو انہوں نے کمپلسری قرار دیا. اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے ایک آئیڈیل اسٹیٹ کا، جو ہر لحاظ سے ایک پرفیکٹ اسٹیٹ ہوتی ہے، اس کا کانسیپٹ دیا. اور اس کے بعد ان کے جو مشہور اقوال ہیں ایجوکیشن کی کو انہوں نے ڈیفائن کیا: کیپیسٹی ٹو فیل پلیئر اینڈ پین ایٹ رائٹ مومنٹ. جی سر، ایک آئیڈیل اسٹیٹ کا کانسیپٹ دیا، ایک تھیوری آف کیو، اور تیسرا کون سا ہے؟ آئیڈیلزم، تھیوری آف کیو، اور میں نے کیا بتایا آئیڈیل اسٹیٹ کا. آئیڈیلزم، تھیوری آف کیو اور آئیڈیل اسٹیٹ. ابھی تھیوری آف کیو ہم نیکسٹ سلائیڈ میں دیکھیں گے. سر یہ تھیوری آف کیو کیا ہے؟ یہ ابھی ہم نے پڑھنی ہے محترمہ، تھوڑا سا انتظار کر لیں. جی، انہوں نے آئیڈیل اسٹیٹ کا جو ہے وہ کانسیپٹ دیا. ان کے مشہور اقوال ہیں: کیپیسٹی ٹو فیل پلیئر اینڈ پین ایٹ رائٹ مومنٹ. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ پہلی ڈیفینیشن ہے. دوسرے انہوں نے کہا کہ ڈیولپمنٹ آف مائنڈ اینڈ باڈی. تو یہ ان کی اور ارسطوٹل کی ڈیفینیشن ملتی جلتی ہیں. ابھی ہم نے ان کی پڑھی ہے، ابھی پھر اس کے بعد ہم ارسطوٹل کی پڑھیں گے، پھر ان کو کمپیئر کر لیں گے اگین. تو پہلی ڈیفینیشن ہے کیپیسٹی ٹو فیل پلیئر اینڈ پین ایٹ رائٹ مومنٹ. صحیح وقت پہ صحیح فیصلہ کرنا. ٹھیک ہے، دکھ سکھ میں، ایون اور ٹائم میں آپ جو ہے اپنے اعصاب پہ کتنا قابو رکھتے ہیں اور کس طرح کے فیصلے کرتے ہیں. آپ کی تعلیم آپ کو اس کے قابل بناتی ہے. اسی کا نام جو ہے ایجوکیشن ہے، کیپیسٹی ٹو فیل پلیئر اینڈ پین ایٹ رائٹ مومنٹ. دوسرا انہوں نے کہا کہ ایجوکیشن از ڈیولپمنٹ آف مائنڈ اینڈ باڈی. ایک بچے کے مائنڈ کی اور باڈی کی جو ڈیولپمنٹ ہے اس کا نام ایجوکیشن ہے. سٹوری ٹیلنگ میتھڈ انہوں نے انٹروڈیوس کروایا، اور انہوں نے کہا کہ سٹوری ٹیلنگ جو ہے وہ ایک انڈیویجول کے کریکٹر کی فارمیشن کے لیے بہت ہی امپورٹنس کا حامل ہے. سٹوری ٹیلنگ میتھڈ انہوں نے انٹروڈیوس کروایا. انہوں نے کہا کہ آئیڈیاز وہی ہوتے ہیں جن کو ہم سوچ سکتے ہیں، اور ایسے آئیڈیاز جن کو ہم سوچ نہیں سکتے، یعنی ہمارے مائنڈ کے اندر ان کا کوئی کانسیپٹ نہیں موجود، تو وہ آئیڈیاز ریئل نہیں ہیں. آئیڈیاز وٹ کین ناٹ بی تھاٹ کین ناٹ بی ریئل. اس کو بھی ہم ایک دفعہ پھر ریوائز بھی کریں گے. تھیوری آف کیو بیسیکلی یہ ایک ایلیگوری ہے، تخیل ہے. یہ اگر آپ امیج دیکھیں پلیٹو کے نزدیک کہ یہ ایک ہم جو ہے ایک ایسی دنیا میں رہ رہے ہیں جو کہ قید خانہ ہے. اس کے نزدیک وہ کہتے ہیں کہ یہ دنیا، اس دنیا میں ہم اصل چیزیں دیکھ ہی نہیں پاتے، ہمیں اصل چیزوں کا عکس نظر آتا ہے. یہ اگر آپ دیکھیں تو یہ بندہ، اس کے ہاتھ میں کوئی سٹک ہے، سٹک کے اوپر یہ برڈ ہے. تو یہ کہتے ہیں کہ یہ کوئی ایسی جو ریالٹی ہے اور ہمارے درمیان ایک دیوار حائل ہے. سلائڈ چینج کیجیے گا. سلائڈ چینج ہے، آپ کو نہیں شو ہو رہی سر مجھے سلائڈ چینج کر لیجیے گا. سر مجھے لگتا ہے کہ یہ بک میں نہیں ہے، یہ جو آپ سلائڈ شو ہو رہی ہے یہ بک میں نہیں ہے. جی، کچھ چیزیں ایسی ہیں جو فرسٹ ایڈیشن میں نہیں ہیں، سیکنڈ میں موجود ہیں. کچھ چیزیں ایسی ہیں جو فرسٹ ایڈیشن میں موجود نہیں ہیں لیکن سیکنڈ میں موجود ہوں گی. تو آپ لوگ ان کا یا تو اسکرین شاٹ لے لیجئے گا یا پھر ویسے لکھ لیجئے گا. آپ بتائیے گا سلائڈ شو ہو رہی ہے اب؟ جی سر، مجھے نہیں شو ہو رہی. وہ اپنے نوٹس میں جگہ ٹھیک ہے، وہ میں نے دیکھے تھے ان میں تھی. نوٹس میں ہے. چلیں جی، اب یہ سلائڈ شو ہو رہی ہے سب کو؟ موجود ہے. جی، تھیوری آف کیو. یہ سر وہ شو ہو رہی ہے.
جی تھیوری آف کیو کی ہم بات کر رہے تھے کہ یہ کہتے ہیں کہ کانسیپٹ سمجھیے گا اس کا تھوڑا سا، کہ ہم رہ رہے ہیں اس دنیا میں، یہ ایک غار ہے، کیو ہے، ہم اس میں رہ رہے ہیں، ہمارے درمیان یہ ریالٹی ہے ادھر اس سائڈ پہ. یہ کہتے ہیں کہ ہم جس دنیا میں رہ رہے ہیں اور اس ریالٹی کے درمیان ایک دیوار حائل ہے. اس دیوار کے پیچھے یوں سمجھ لیں کہ یہاں پہ کوئی، چونکہ اس وقت یہ ٹارچ والا تو کانسیپٹ نہیں تھا، تو یہاں پہ آگ جل رہی ہے، تو اس آگ کے سامنے اور اس دیوار کے اوپر کوئی گزرتی ہیں چیزیں یا لوگ موجود ہوتے ہیں، یہاں پہ جو چیزیں موجود ہیں تو ان کا سایہ ہمیں یہاں پہ نظر آتا ہے اس دنیا میں. تو دنیا میں ہم جو چیزیں دیکھ رہے ہیں یہ ریئل نہیں ہیں، یہ اصل چیزوں کا کیا ہے، عکس ہوتی ہیں. تو انہوں نے کہا کہ اگر ایک انڈیویجول اس دیوار کے اوپر سے اس روشنی کو دیکھ لے، اس سچے حقیقی برڈ کو دیکھ لے، تو وہ اس عکس کے اوپر اعتماد کرنا، یقین کرنا چھوڑ دیتا ہے، اور وہ کوشش کرتا ہے کہ میں جو ہے اس دنیا سے، اس قید سے آزاد ہو جاؤں، باہر نکلوں، جو حقیقت ہے، ریالٹی ہے، اس کو جو ہے میں سرچ آؤٹ کروں. تو وہ یہاں سے نکلنا چاہتا ہے، لیکن چونکہ اس کا سامنا اس آگ سے یا باہر کی سن لائٹ سے نہیں ہوا ہوتا، تو جیسے ہی وہ سورج کو دیکھتا ہے اس کی آنکھیں چندھیا جاتی ہیں، تو وہ بلائنڈ ہو جاتا ہے. وہ جب واپس آتا ہے اپنے لوگوں کے پاس، تو لوگ اس ڈر سے باہر نہیں نکلتے کہ ہم بھی باہر جائیں گے تو ہم بھی اندھے ہو جائیں گے. یہ بیسیکلی جو ان کا سمجھانے کا مقصد یہ ہے کہ ایسا ہرگز نہیں ہے. ہم جو ہے وہ ایک کنزرویٹو تھنکنگ کے اوپر موجود ہیں کہ جو چیز ہم دیکھتے ہیں ہم کہتے ہیں بس یہی حقیقت ہے، حالانکہ اس کے برعکس جو ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں یہ تو حقیقت کا عکس ہوتا ہے. اصل چیزیں تو کچھ اور ہوتی ہیں جن تک ہم رسائی کرنا ہی نہیں چاہتے. ہم چاہتے ہیں کہ بس جو چیز جن آئیڈیاز کا ہمیں پتہ ہے یہی حقیقت ہے. تو دی allegory of the cave, Plato's cave is an allegory presented by the Greek philosopher Plato in his work Republic to compare. اب یہ اس کا تھیم ہے، مقصد ہے بیسک، effect of education and lack of it on our nature. تعلیم کا ہمارے اوپر اثر اور اس کی موجود نہ ہونے کا ہماری نیچر کے اوپر کیا اثر ہے، یعنی حقائق کا اصل حقیقت تک ہم پہنچتے نہیں ہیں تو اس کا ہمارے اوپر کیا اثر ہے. ہم جو چیز سنتے ہیں وہی مان لیتے ہیں اور ڈٹ جاتے ہیں اس کے اوپر، کہتے ہیں یہ غلط ہے. بیسیکلی یہ ایک کنورسیشن یا ڈائلاگ تھا پلیٹو کے بھائی اور ان کے استاد سوکریٹیز کے درمیان. گلوکان جو ہے یہ ان کے بھائی تھے اور ان کے جو استاد تھے پلیٹو کے، سوکریٹیز، ان کے درمیان یہ ایک ڈائلاگ تھا. تو اس کو جو ہے سوکریٹیز نے پھر نیریٹ کیا، بیان کیا تھا. The allegory begins with the prisoners who have lived their entire lives chained inside a cave. Behind the prisoner is a fire, and between the fire and the prisoners are people carrying puppets or other objects. puppet کس کو کہتے ہیں؟ اینیملز کا یا آپ کہہ لیں کہ برڈز کی جو ہم آبجیکٹ نہیں بنا کھلونا ٹائپ جو ہمارے پاس ہوتے ہیں ان کو پپٹس کہا جاتا ہے. اور other objects, these cast shadow on the opposite wall. The prisoners watch these shadows believing that this is their reality and they have known nothing else. Plato posits that one prisoner could become free. He finally see the fire and realize the shadow are fake. This prisoner could escape from the cave and discover there is a whole new world outside they were previously unaware of. The prisoners would believe the outside world is so much more real than that is in the cave. He would try to return to free the other prisoners. Upon his return, he is blinded because his eyes are not accustomed to the actual sunlight. The chained prisoners would see this blindness and believe they will be harmed if they try to leave the cave. آپ کو یہ ساری چیز یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے، صرف یہ کنسیپٹ لینے کے لیے ہے. کنسیپٹ یہ موجود ہے کہ تھیوری آف کیو ایک ایلیگوری ہے جو کہ پلیٹو نے دی کہ ہم جو ہے حقیقی دنیا میں نہیں رہ رہے، حقیقی دنیا تو کوئی اور ہے، ہمارے پاس وہ چیزوں کا عکس موجود ہے اور ہم صرف ان عکس کے اوپر جو ہے ہم یقین رکھتے ہیں، ہم حقیقت تک پہنچنے کی کوشش ہی نہیں کرتے. جی تو یہ ان کا میجر ورک تھا. پلیٹو یہ استاد تھے جو ہے ایرسٹوٹل کے، اسٹوڈنٹ تھے سوکریٹیز کے. ان کی 4 مشہور کتابیں ہیں، ریپبلک، سوفسٹ، لا اینڈ اسٹیٹمنٹ. سب سے ویل نون جو ہے ریپبلک ہے. انہوں نے ریپبلک کے اندر آئیڈیالزم کا، ریئل اسٹیٹ کا اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے تھیوری آف کیو کو ذکر کیا. آئیڈیالزم جو ہے
آئیڈیالزم کے بارے میں انشاءاللہ ہم پڑھیں گے. پلیٹو نے جو اسکول بنایا اس اسکول کا نام اکیڈمی تھا. انہوں نے ایک ٹرم یوز کی پیڈیا, جس میں فزیکل, مینٹل اور اسپرچول ڈیولپمنٹ کو ڈسکس کیا. ایک انڈیویجول کی جی نیکسٹ ہے ارسطوٹل. ارسطوٹل کا ڈیوریشن جو ہے وہ 384 سے 322 384 سے 322 BC ہے. ان کی مشہور کتاب, یہ اسٹوڈنٹ ہیں پلیٹو کے اور ٹیچر ہیں الیگزینڈر کے. ان کی مشہور کتاب ہے پیریسائکی, جو کہ فرسٹ بک ہے سائیکالوجی کے اوپر. ان کو فادر آف سائیکالوجی بھی کہا جاتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ ان کو فادر آف لاجک کہا جاتا ہے, فادر آف سائنٹیفک میتھڈ کہا جاتا ہے, اور فادر آف ریئلزم کہا جاتا ہے. تو 4 چیزوں کے فادر ان کو کہا جاتا ہے. میں ریپیٹ کر دیتا ہوں: فادر آف سائیکالوجی, فادر آف ریئلزم, فادر آف سائنٹیفک میتھڈ اینڈ فادر آف لاجک. جو فادر آف ماڈرن سائیکالوجی ہے وہ ولہلم وundt کو کہا جاتا ہے, جنہوں نے پہلی سائیکالوجیکل لیب بنائی تھی. اب ریئلزم ان کی فلسفی ہے جو بلیو کرتی ہے. اس کے 2 میجر بلیف آپ نے یاد رکھنے ہیں. ایک تو یہ میٹر کے اوپر بلیو رکھتی ہے, اور یہ کہتی ہے کہ میٹر از ریالٹی. یہ آئیڈیلزم کے ٹوٹلی اگینسٹ ہے. اور یہ کہتے ہیں کہ جو نالج ہے وہ اسپرچول نہیں ہے, بلکہ نالج سینسری ایکسپیرینس سے آتا ہے. تو یہ ان کے 2 بلیو ہیں. میٹر کہتے ہیں کہ ریالٹی ہے, اور نالج کہاں سے آتا ہے؟ نالج ہمارے پاس آتا ہے سینسری ایکسپیرینس سے. انہوں نے ایک اسکول بنایا تھا جس کا نام انہوں نے لائسیم رکھا. لائسیم پیریپیٹیٹک اسکول ہے, یعنی چلتا پھرتا اسکول ہے. یہ جہاں بھی جاتے وہاں پہ اسکول کو اسٹیبلش کر لیتے تھے, تو اس لیے اس کو پیریپیٹیٹک یعنی چلتا پھرتا اسکول کہا جاتا ہے. اپنے اسکول میں یہ 3 چیزیں پڑھاتے تھے: فلاسفی, ریٹورک اینڈ میتھمیٹکس. ان کی جو دوسری کتابیں ہیں ان کے نام میں بتا دیتا ہوں: پولیٹک, ریٹورک اینڈ فزکس. پیریسائکی کے علاوہ ان کی 3 یہ کتابیں بھی ہیں, جیسے کہ پلیٹو کی 4 ہیں. پلیٹو کی یہ 4 بکس ہیں: ریپبلک, سوفسٹ, لاز اینڈ اسٹیٹس مین. تو ان کی بھی اسی طرح یہ 4 بکس ہیں. ریزننگ, انہوں نے جو انڈکٹیو اور ڈیڈکٹیو میتھڈ ہے ریزننگ کا, یہ بھی انہوں نے انٹروڈیوس کروایا. ایگزامپل ٹو اسپیسیفک جب ہم جاتے ہیں تو یہ انڈکشن ہوتی ہے, اور اسپیسیفک یعنی جنرل ٹو اسپیسیفک جب ہم آتے ہیں, میجر چیز پہلے بتاتے ہیں, مائنر بعد میں بتاتے ہیں, تو یہ ڈیڈکٹیو اپروچ ہوتی ہے. انہوں نے کہا, جیسے پلیٹو نے کہا تھا کہ انہوں نے کہا کہ ہوم از اے ریئل ٹریننگ سینٹر. انہوں نے کہا کہ نہیں, ہوم ریئل ٹریننگ سینٹر نہیں ہے. اس کے علاوہ انہوں نے جو ورچو ہے اس کو کیٹیگرائز کیا مورل, انٹیلیکچوئل اور سوشل کیٹیگریز میں. انہوں نے کہا کہ ورچو 3 طرح کا ہوتا ہے: مورل, سوشل اینڈ انٹیلیکچوئل. اور میل ایجوکیشن کو انہوں نے پروموٹ کیا. اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ ایجوکیشن از کریشن آف ساؤنڈ مائنڈ ان اے ساؤنڈ باڈی. ایک ساؤنڈ باڈی کے اندر ایک ساؤنڈ مائنڈ کی جو ڈیولپمنٹ ہے, اس کا نام انہوں نے کہا ایجوکیشن ہے. دوسرا انہوں نے کہا کہ ایجوکیشن ایک انڈیویجول کو اس طرح سے اس کی ٹریننگ کرنے کا نام ہے کہ وہ اپنی تمام تر جو پوٹینشلز ہیں, اپنی تمام تر اس کے جو فیکلٹیز ہیں, یعنی اپنے تمام تر صلاحیتیں ہیں, ان کو بروئے کار لائیں, اور ایک سوسائٹی کا ایک ایکٹیو ممبر ہم جو ہے اس کو تشکیل کریں, یعنی ایک اچھا اور ایکٹیو ممبر ہم اس کو بنائیں. ایجوکیشن از اے پروسیس. ایجوکیشن ایک پروسیس ہے آف ٹریننگ مین, انڈیویجولس کی, لوگوں کی ٹریننگ کا نام, یا انسان کی ٹریننگ کا نام, ٹو فلفل ہز ایم, تاکہ وہ اپنے مقاصد پورے کر سکے. بائی ایکسرسائزنگ آل دا فیکلٹیز, اس کی تمام جو اس کی جو ہیں صلاحیتیں, ان کو استعمال کرتے ہوئے, ٹو فلیسٹ ایکسٹینٹ ایز اے ممبر آف سوسائٹی, سوسائٹی کے ایک ممبر کے طور پر. اس کے بعد ہے سینسری ایکسپیرینس. اس نے کہا کہ سینسری ایکسپیرینس وہ روٹ آف نالج ہوتی ہیں. انہوں نے کہا کہ ہیپی مین ایک ایجوکیٹڈ مین ہوتا ہے, اور انہوں نے کہا کہ ایم آف ایجوکیشن از ٹو ٹرین پیپل ٹو ریزن. ایجوکیشن کا جو ہے وہ ایجوکیٹڈ مین ہیپی ہوتا ہے, اور ایجوکیشن کا مقصد لوگوں کو ریزن کے لیے ٹرین کرنا. جیسے پہلے میں نے بتایا کہ سائنٹیفک میتھڈ جو ہے انڈکٹیو اور ڈیڈکٹیو میتھڈ بیسیکلی ریزننگ میتھڈز ہیں. تو اس نے کہا کہ ایک انڈیویجول کو ریزننگ کے لیے تیار کرنا. اس نے کہا کہ گڈ اینڈ ورچوس مین کہ ریشنالٹی, ہیبٹس اور نیچر, یہ 3 چیزیں ہیں, ریشنالٹی, ہیبٹس اور نیچر, یہ ایک انسان کو گڈ اور ورچوس بناتی ہیں. لاسٹ لائن ہے, اس نے کہا کہ ایجوکیشن از اٹینمنٹ آف ہیپینس. ایجوکیشن ہیپینس کی اٹینمنٹ کا نام ہے, اور اس ہیپینس کے پیچھے ورچو موجود ہوتا ہے. ورچو لائز ان دا اٹینمنٹ آف ہیپینس.
یہ ارسطوٹل کا شارٹ سا تعارف تھا. انڈکٹیو اور ڈیڈکٹیو ریزننگ یہ جو ہے اس کے بارے میں بتا دیتا ہوں. کوا ایک پرندہ ہے. پرندے کے پر ہوتے ہیں، جیسے ہم بات کر رہے ہیں پرندے کے پر ہوتے ہیں، سارے پرندوں کے پر ہوتے ہیں اور پرندے پروں کی مدد سے اڑتے ہیں. ہم نے سارے پرندوں کی جنرل بات کی سب کی. اب میں اس کو اسپیسیفائی کر دیتا ہوں. میں یہ کہتا ہوں کہ طوطا پرندہ ہے، وہ بھی پروں کی مدد سے اڑتا ہے. اب میں نے بعد میں ایگزامپل دی. پہلے میں نے جنرل پرندوں کی بات کی، پھر میں نے کہا ایک ایگزامپل طوطے کی دی ہے. تو جب ہم پہلے جنرل کنسیپٹ بتاتے ہیں پھر ایگزامپل بتاتے ہیں تو اس کو ڈیڈکٹیو ریزننگ کہا جاتا ہے. اور جب ہم پہلے ایگزامپل دیں کہ طوطے کے پر ہیں اور یہ پروں کی مدد سے اڑتا ہے، چونکہ سارے پرندوں کے پر ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، چونکہ سارے جتنے بھی پرندے ہیں، طوطا ایک پرندہ ہے تو باقی سارے جو پرندے ہیں وہ بھی طوطے کی طرح پروں کی مدد سے اڑیں گے. اب اس میں ہم نے پہلے ایک ایگزامپل دی اور پھر سب پہ اس کو اپلائی کر دیا. یہ کیا کہلاتی ہے؟ ڈیڈکٹیو ریزننگ کہلاتی ہے. لاسٹ سلائیڈ ہے. سوکریٹس کے اسکول کا نام میگیرین تھا، پلیٹو کے اسکول کا نام اکیڈمی تھا. لائسیم جو ہے وہ ارسطوٹل کے اسکول کا نام تھا. گریک ورڈ جو ہے اسکولے یہ یوز کیا جاتا ہے اسکول کے لیے، اس کا مطلب ہوتا ہے لیجر. لیٹن ورڈ اسکولا یہ یوز کیا جاتا ہے اسکول کے لیے. جرمن ورڈ اسکولا یہ بھی یوز کیا جاتا ہے اسکول کے لیے جرمن میں. اور انگلش میں ورڈ اسکول جو ہے یہ یوز کیا جاتا ہے. امید ہے یہ ٹاپک آپ کو کلیئر ہو گیا. تھینک یو سو مچ.